الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سورة الاحزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی بہن بنت حوا. میں آج آپ کے لیے لائی ہوں جنت کا منظر. جنت کا منظر. میں روزانہ آپ کے لیے مسئلے مسائلوں کا حل لاتی ہوں، اچھے وظائف لاتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت اور حدیث کا مفہوم. اس کے ساتھ ہی آج میں آپ کے لائی ہوں جنت کا منظر. آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور ذکر اللہ سے دل کو ذاکر بنا لیجئے. ذکر اللہ کا تا قیامت تک رہے گا. صرف اللہ تعالیٰ کا نام قیامت تک رہے گا. میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو اور جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو. صرف ذکر اللہ سے دل کو ذاکر بناؤ. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں جنت کا منظر. آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں. آپ کا جو شیئر کر چکے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس کا صلہ دے، اس جہاں میں بھی آخرت میں بھی. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ کی رضا بہت ہی اہم ہے اور اعلیٰ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں. اس کا ذکر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ حدیث جمعہ کی فضیلت سے متعلق بتائی گئی ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا اندازہ عطا فرمائیں گے جس سے وہ یہ سمجھ لیں گے کہ آج کا دن تو وہ ہے جو دنیا میں جمعہ کا دن ہوا کرتا تھا. جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے یہ اعلان کریں گے، اے جنتیوں اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور میدان مزید میں جمع ہو جاؤ. میدان مزید اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کی لمبائی چوڑائی معلوم نہیں. سبحان اللہ. وہاں پر مشکیں ٹیلے ہوں گے. بہت سے جنتی ان ٹیلوں کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں گے. انبیاء علیہ السلام کے لیے مہرسیاں لائی جائیں گی اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے لیے حسب درجات کرسیاں لا کر رکھی جائیں گی. سبحان اللہ. اور ان کرسیوں کو اس میدان کے اندر حسب ہدایت رکھ دیا جائے گا. اس کے بعد تمام جنتی اپنے اپنے مرتبوں کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں گے. انبیاء علیہ السلام، صادقین، شہداء اور صالح بھی اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے آ کر بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، مشک کو اڑائے گی اور مشک و عنبر کی خوشبو اس میدان میں بیٹھے ہوئے تمام جنتیوں کے جسم اور کپڑوں پر اس طرح لگا دی جائے گی کہ دنیا کا کوئی بھی مہر سے مہر خوشبو لگانے والا بھی ایسی خوشبو نہیں لگا سکتا. اس خوشبو سے تمام جنتی مہک جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرا عرش ان جنتیوں کے بیچوں بیچ رکھ دیا جائے. حکم کی تعمیل ہوگی. عرش الہی تمام جنتیوں کے درمیان رکھ دیا جائے گا. ابھی تک اللہ تعالیٰ پردے میں ہوں گے
اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آپ نے بھی آمین کہنا ہے، پوری امت مسلمان نے بھی آمین کہنا۔ جہاں تہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ہمیں جلوہ دکھائیں، سبحان اللہ، اور سب نے آمین کہنا ہے۔ سب سے پہلا کلام جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور جنتی اپنے کانوں سے سنیں گے، واہ میرے مالک، وہ یہ ہوگا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے تھے، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے تھے اور بغیر دیکھے میری اطاعت کرتے رہے، میری نافرمانی سے بچتے رہے، مانگو تم کیا مانگتے ہو۔ یہ سن کر تمام جنتی یہ کہیں گے کہ پروردگار عالم، ہمیں تو بس آپ ہی اپنی رضامندی عنایت فرما دیجئے اور ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، کبھی ناراض مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری رضا تو تمہیں حاصل ہی ہے، اسی لیے کہ اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم جنت میں کیسے آتے۔ یہاں آ جانا ہی میری رضا کی علامت ہے، جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کا یہ ٹھکانہ ہرگز ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں اور جو ناراضی ہوں ان میں اللہ تعالی ہمارا نام نہ لے، لہذا میری رضا تمہیں حاصل ہے، کوئی اور چیز مانگو۔ پھر تمام جنتی کہیں گے یا اللہ بس آپ تو اپنا دیدار کرا دیجئے، اپنا دیدار کرا دیجئے، اپنا دیدار کرا دیجئے۔ وہ کون سا لمحہ ہوگا، وہ کیسا لمحہ ہوگا؟ اس خوبصورت اور پسندیدہ موقع کے لیے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں: تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی آس ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے، تیری ذات پاک ہے لازوال، تیری سب صفات ہیں بے مثال، تو برون وہم و خیال، تو ورائے عقل و قیاس، کسی انجمن میں قرار دل نہ کسی چمن میں بہار دل، کہوں میں کس سے حال دل کہ یہ ہر جگہ میں اداس ہے، تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا وہ سارے جہاں پہ چھا گیا، تیرا کچھ پتا جو پا گیا وہ سارے جہاں پہ چھا گیا، اسے اب نہ کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف و ویراس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کا منظر، جنت کا، بہرحال جنتی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے یا اللہ بس اب آپ اپنا دیدار کرا دیجئے، دیدار کرا دیجئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنے جنتیوں کے درمیان جتنے بھی پردے حائل ہوں گے سب کو ذیل فرما دیں گے اور تمام جنتی اللہ تعالیٰ کی کو اس طرح دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اس موقع کے لیے کیا خوب شعر ہے: جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ اللہ والوں کو تو یہاں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے اور اللہ پاک کی تجلی نظر آتی ہے، لیکن وہاں تو سچ مچ ہر جنتی جنت میں ہوگا اور اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار زیارت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے بھی دعا کرنی ہے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے جو بھی رشتہ دار جو بھی وفات پا چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پوری امت مسلمان کے لیے یہی دعا ہے، جن کے جو ہی قریبی عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو جنت کے بارے میں کچھ منظر بیان کیے ہیں، کچھ آگے اور بھی ہیں جو ہم بعد میں کل شیئر کریں گے آپ سے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں،
آپ سے یہی کروں گی کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں۔ آپ کو اس طرح پیاری پیاری ویڈیو بنا کر دیتی ہوں، لفظ با لفظ بالکل سچی حدیث میں جو ہوتا ہے اس طرح میں آپ کے لیے اصلاحی بیانات لیتی ہوں۔ اصلاحی بیانات میں یہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے یہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کی تمام جلد میرے پاس موجود ہیں۔ میں آپ کے لیے اچھی اچھی باتیں ڈھونڈتی ہوں، تلاش کرتی ہوں اور خود بھی عمل کرتی ہوں، آپ کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے پیاروں میں رکھے اور مجھے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کریں گے، آپ نے بھی آمین کہنا ہے۔ اے اللہ پاک جن کے ہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی دیجیے، میری بیٹی کو بھی لمبی زندگی دیجیے۔ جن کے اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نورینہ عطا کیجیے۔ جن کو کوئی رزق کی تنگی ہے رزق کی فراوانی فرمائیے، اور جن کے ہاں کوئی ایسی پریشانی جو دور نہیں رہے اپنے فضل و کرم سے تو انہیں دور فرما دے۔ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ویڈیو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔